أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من يموت من أمتي بعد قضاء الله وقدرة بالعين أو كما قال عليه السلام تیرے نام تو شروع کی تھی گل مولا تیرے نام تو شروع کی تھی گل مولا تیرے ہاتھ وچ لجا ساریاں نے تیرے آسر تے تیری سو مولا بنا پرا اڈاریاں ماریاں نے بنا جاگت دودھ نہیں جم سکیا اسا کیتیاں کوشش ساریاں نے مولا جنہ بوہاں تیرا چھڈ دیتا انہاں جتیاں بازیاں بھی ہاریاں نے تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑھائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات واسطے درود و سلام آقا کائنات امام الانبیاء حبیب خدا احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دی اللہ تعالیٰ نے اس جہان کے اندر بڑیاں بڑیاں اپنی نشانیاں چھٹیاں نے دن دا آنا رات دا جانا اسی طرح بارشاں دا آنا اور بارشاں دا نہ آنا موسم کے اندر تبدیلی کدی گرمی کدی سردی کدی بہار کدی خزاں ایک اجالے اور روشنیاں انسان کا دنیا کے اندر زندہ رہنا اور انسان کا اس دنیا تو رخصت ہو جانا انسان کے اندر چلن والا خون ہے ایک لیول ایک حد ہے اس حد کے اندر رہ کے چلے انسان صحیح سلامت ہے خون کی رفتار بڑھ جائے وہ بھی نقصان ہے وہی اگر رفتار کم ہو جائے پھر بھی نقصان ہے اے رفتار کو لیول تے رکھنے والی ذات کون ہے بولو اللہ کی ذات ہے اللہ تعالیٰ نے سارے واسطے بڑیاں بڑیاں نشانیاں رکھیاں نے کہ اکھ انسان دیئے ایک کھلی جس وقت تے بڑا کچھ دیکھ دی اگر ایک اکھ والی نعمت اگر اللہ چھین لوے تے انسان دے واسطے سارا جہان ہی اندھیرا ہے اے اللہ کی نشانیاں انسان تے اللہ تعالیٰ دے انعامات نے جنہوں انسان غور نہیں کرتا انسان فکر نہیں کرتا انسان انہوں بیک کے عبرت نہیں پکڑتا
اس اکھ والی نعمت کا اگر تسی کسی نابینے بندے کو پوچھو کہ اکھ دی قیمت کی ہے تو انہوں دسے گا کہ دنیا کائنات دی ہر چیز میرے کو لے لو، ایک میں نو اکھ والی نعمت لٹا دیو، ایک کائنات کا کوئی بندہ جڑا دے ہی نہیں سکتا۔ ایک اکھ جڑی ہے کہ کوئی عام دی نعمت نہیں، اکھ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ دا ایک نعمت دا اس دا اسی دیکھیے جسم تے انسان دے اندر دھڑکن والا دل ہے، دھڑکن تیز ہو جائے پھر بھی نقصان ہے، دل کی دھڑکن کم ہو جائے پھر بھی نقصان ہے۔ جس طرح خون کی رفتار ہے ایویں دل کی رفتار دھڑکنا نے، اگر ایک حد تک چلن تے ٹھیک ہے، اگر حد تو بڑھ جان پھر بھی نقصان ہے، ایک حد تو زیادہ کم ہو جان انسان دے واسطے پھر بھی نقصان ہے۔ اسی طرح میرے بھائی انسان دی اکھ جڑی یہ بھی اللہ دی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ دی بہت بڑی نشانی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الم نجعل لہ عینین، اے انسان اسی تو غور نہیں کرتا کہ اسی تینوں دو اکھاں عطا کی دی ہے۔ اللہ نے اکھاں کا دونوں کا نام لے کے کیا کہ عینین، میں تینوں دو اکھاں نہیں عطا کی دیا۔ عین ایک آنکھ میں بولا جاتا ہے، اور عربی کے اندر عین چشمہ جڑا پہاڑ کے اندر چلن والا ہوتا ہے انہوں بھی عین بولا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہی جگہ تے عین کا تذکرہ کیتا ہے۔ ایک اکھ کائنات کے اندر لوگوں نے بھی بنائی ہے جس کا نام کیمرہ ہے۔ کیمرہ دنیا نے زور لگا کے کیمرے بنائے، ایک سادہ کیمرہ ہے، ایک SLR کیمرہ ہے جڑا ہائی لیول دا جنوں ساڈے بولدے نے، اور DSLR کیمرہ ہے جدے کے لینس اور لگ جائے کمال ہو جاتا ہے۔ لیکن DSLR کیمرہ بھی ہوئے اپنی پوری زور نال طاقت لگا لے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو اکھ دیتی ہے نا، سیکنڈ کے تیسرے حصے کے اندر اس DSLR تو بھی بڑھ کم کر دی۔ انسان اللہ دیا ان نعمتوں، اللہ دیا ان نشانیاں کو ٹھکرا کے چھڈ کے مارا مارا پھر دے۔ میں آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر آج دے حوالے دے نال بیان کرنا چاہنا، میری اللہ کو دعا ہے اللہ حق سچ صحیح معنی دے اندر مینوں بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اور سن سنا کے اللہ صحیح معنی دے اندر عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں اے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہو الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین۔ اے انسان اسی تینوں دو اکھاں عطا کیتیاں نے، اسی طرح دو ہونٹ عطا کیتے نے، ایک زبان عطا کیتی ہے، پانچ چیزاں اللہ انہاں دا شکر کیویں ادا کرنا ہے۔ اللہ دا قرآن اعلان کرتا ہے اے نعمتاں تینوں عطا کیتیاں نے، انہاں دا شکر کرنا ہی اے دن دے اندر 5 نمازاں تو پڑھ لیا کر، شکر ادا ہو جائے گا۔ کہندا جے دل وچ تانگاں لگیاں جنت بڑھن دیاں تو پال عادتاں 5 نمازاں پڑھن دیاں، تو پال عادتاں 5 نمازاں پڑھن دیاں۔ جے پڑھیے نہ نمازاں تے نہیں گزارا ہے، ہن چھڈ دے عادتاں بے نمازی ہو کے مرن دیاں، ہن پال عادتاں 5 نمازاں پڑھن
اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ اے انسان اسی تینوں سنن واسطے کان عطا کیتے وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ دیکھن واسطے اسی تینوں اکھاں عطا کیتیاں وَالْأَفْئِدَةَ ایک دل بھی عطا کیتا ہے اس دل کے اندر کی بسایا انسان کو پتہ ہے میں اپنے دل کے نال کی سوچنا قلیلا ما تشکرون اللہ دا قرآن اعلان کرتا ہے ایک نعمتاں تے اسی عطا کر دیتیاں بڑے تھوڑے لوگ نے جڑے میرا شکر ادا کردے نے جڑے میرے سامنے شکر ادا کردے نے اللہ دا قرآن دوسرے مقام تے اعلان کرتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا بے شک اسی کان عطا کیتے جنہ دنال تسی سن دے ہو والبصر اکھاں عطا کیتیاں جنہ تسی دیکھ دے ہو اسی تانوں دل عطا کیتا جنہ تسی سوچ دے ہو اولئک کان عنہ مسئولا اللہ فرماتے ہیں کل قیامت والے دن ان ساری چیزاں کا تھوڑے کو سوال کیتا جائے گا تھوڑے کو پوچھا جائے گا یہ دو کھاتا کیتیاں کتے استعمال کر کے آئے ہیں کانوی جیتے نہ کی استعمال کر کے آئے ہیں قرآن مجید اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ اگر تے اسی ہے آنکھ والی بنائی تھوڑے کو لے نہیں ہے تسی دیکھ نہیں سکتے تسی دیکھ نہیں سکتے انسان سوچتے صحیح نال اے بعض لوگوں کو اکھاں نہیں سوچن واسطے اللہ نے دماغ عطا کیتا ہے بعض لوگوں کو اکھاں نہیں سوچن واسطے دماغ نہیں دیتا اے اس بندے تے اللہ دا کیتا احسان ہے جنوں اللہ نے اکھاں دی عطا کیتیاں نے اے دل دماغ بھی صحیح عطا کیتا ہے اے سنتا بھی ٹھیک ہے تے پھر اللہ دا نا شکر بنا پھردا ہے اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا مارا مارا پھر رہا ہے ایک اک جڑی ہے ایک کوئی عام دی چیز نہیں ایک اللہ والا بڑی سادہ جی زبان دے اندر پیاری زبان دے اندر دا ترجمہ کرتا ہے او کہتا قدرت والو جے ایک اک ہو جاوے کانی او قدرت والو جے ایک اک ہو جاوے کانی اکٹھی ہو کر کے آ جاوے پیرا دی ڈھانی دنیا دے پیرا دا لگتا دے میلا گرو آدھر ہر ایک گرو کا چیلا پھر زور لگاوے اکیلا اکیلا اور نہیں بنا سکے گا ایک اکھ دا ڈیلا جن نکلی ڈیلا بنا بھی لوے گا اور دے تو نظر کچھ بھی نہیں پوے گا اور بناون والا پھر بھی قیمت لوے گا اور جتنے تینوں مفت وچ سب کچھ عطایا احسان او دے دا تو کی مل پایا اور جن رب نے تینوں ایک ایک چیز عطا کی مفت اندر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ایک ایک حق جڑی ہے تو تے ایدا بھی نہیں کر پا سکتا ایدا بھی حق ادا نہیں کر سکتا کدی میں اپنے ہاتھاں نوں دیکھیا ہوئے اپنی آنکھاں نوں دیکھیا ہوئے اپنی لتاں نوں دیکھ کے اللہ دا شکر ادا کیتا ہوئے شاید مینوں مدتاں گزر گئیاں ہون گیاں اللہ تیرا کتنا شکر ہے مینوں صحیح سلامت ہاتھ عطا کیتے نے انگ ٹھیک دیتا ہے انگلاں ٹھیک دیتیاں نے ایک انگلی کٹ جائے انسان جڑا بڑا عجیب جیا لگتا ہے لیکن اللہ دیا نعمتاں نے ایسا کوئی مسئلہ نہیں اگر اللہ نے جڑی نعمت عطا کی ہے تو ایک ہویا کر دی ایک انگلی کٹ گئی اللہ نے نہ انگلاں تے ٹھیک عطا کیتیاں نے شیخ ساتھی سب کہو رحمت اللہ تعالی نے اللہ والے گزر رہے ہیں ایک بازار دے اندر جاتے ہیں ایک بازار دے رنگ رنگینیاں دیکھیاں کپڑے ویکھے گڈیاں ویکھیاں وقت دے حساب دے نال انہاں نے بازار دی رنگ رنگینی دیکھ کے
اگے تھوڑے جے جاندے نے ایک بندہ دیکھدے نے اودے پیر بھی نہیں تے اودے ہاتھ بھی کوئی نہیں شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ اوتھے گلی دے اندر ہی سجدے تے پہ گئے اللہ تیرا کتنا شکر ہے مینوں تو ہاتھ صحیح سلامت عطا کیتے نے اللہ تیرا کتنا شکر ہے تو مینوں دونوں پیر دیتے تے صحیح سلامت دیتے نے پھر تیرے معبود پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تسی نعمت کا شکر ادا کرنا ہے اگر تسی نعمت کا شکر ادا کرنا ہے تے اپنے بارے تے اوپر والے نو نام ہے تو اپنے تو نیوے والے نو ویکھو اگر تیرے کو مکان نہیں تے لیکن کتنے لوگ ایسے ہوگے جنہاں نو اللہ نے مکان بھی دیتا ہے تو اولاد والی نعمت تو محروم نے کتنے لوگ نے اللہ نے مکان بھی دیتا ہوئے گا اولاداں بھی دتیاں ہوئے گیاں تے نک دے اندر دم کر کے رکھیا ہوئے گا میرے بھائی اللہ نے جڑی نعمت دیتی ہے اگر اللہ نے موٹر سائیکل دیتا ہے تے کار والدا ویکھ تے تو نیوے والے نو ویکھ سائیکل والے نو ویکھ اگر اللہ نے تینوں سائیکل عطا کیتا ہے تے موٹر سائیکل والدا ویکھ اللہ دا شکر ادا کر تیرا پیدل چل رہا او دے ول ویکھ اللہ نے تینوں او دے تو بہتر عطا کیتا ہے اگر پیدل چلن والا اے سائیکل والدا ویکھے بلکہ اپنے پیرا پر ویکھے اللہ نے تینوں صحیح سلامت تو پیر چلن واسطے عطا کیتے نے اگر اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نسخے تے عمل کرو اپنے تو اوپر والے نو نہ دیکھو اپنے تو نیچے نو دیکھو ایک آنکھ اللہ نے بڑی قیمتی بنائی ہے اعلیٰ چند مثالات میرے تے تیرے معبود پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ قتل کر دیتا جاتا ہے اودا قتل دے اندر قتل ہی کیتا جائے گا قتل دے بدلے دے اندر قتل ہی کیتا جائے گا دوسری صورت کے لیے دوسری صورت اے آ جاتی ہے قتل دے بدلے قتل نہیں اگر گھر والے راضی ہو جان تو پھر دیت یعنی اودا پیسہ او کوئی مال ادا کرنا پڑے گا جہاں مال دیتا جائے گا ایک جان دی قیمت 100 اونٹ نے 100 اونٹ اگر قتل بندہ ہو گیا وہ بھی دیت دینی ہے پیسے دینے نے جرمانہ بھرنا ہے جڑا دین نے سنورستہ دسا 100 اونٹ نے اگر اسی عام یا دنیاوی موجودہ حساب دے نال سستا یا ریٹ لگائیے 1 لاکھ دا ایک اونٹ لگا لئیے ایک بندے دی قیمت جڑی ہے وہ 1 کروڑ بن گئی تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیرا بندہ کسے دی اکھاں ضائع کر دے اونوں ایک پوری جان دی قیمت ادا کرنی پے جائے گی ایک اکھاں ضائع کوئی بندہ کسے دی کر دیتا ہے نا کہ اونوں دا پیسہ جڑا دینا پینا ہے اور پوری ایک جان دی قیمت انہوں ادا کرنی پڑے گی ایک کوئی آپ کی گل ہے اکھاں انسان کی اتنی بڑی نعمت ہے میرے تیرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان کیتا ہے پچھلیاں امتاں دا ایک آدمی اللہ والا جنہوں اللہ نے زندگی دیتی ہے 500 سال دی زندگی کوئی 50 سال نہیں 100 سال 2 سال نہیں 500 سال تے ان نے ایک اکھ جھپکن دے برابر اللہ دی نافرمانی نہیں کی ہوئے گی ایک گدنات غار کے اندر رہتا ہے اس غار تو بارک پانی دا چشمہ چل رہا ہے تے نال ایک انار دا پودا کھڑا ہے ایک انسان دن رات اللہ دی عبادت کر رہے ہیں پیاس لگ رہی ہے تے چشمے تو پانی پی لیتا ہے اگر بھوک لگ رہی ہے تے انار دے پودے تو انار اتار کے کھا لیتا ہے تے ہر وقت اللہ دی عبادت وقت گزاری جا رہے ہیں اور وقت گزرتا گیا گزر دیا
قبول فرما جڑے تیرا ذکر کردیا ہویا گئے جڑے عبادت کردیا ہویا گئے جڑے جناب اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر یا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت ایک کلمے پکار دیا دنیا تو گئے یا اللہ اونا لوگا دنا شامل فرما جڑے لوگ جان لگے پر رسل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ دنیا کو چاہیے تے کوئی نہ کوئی زبان تے تیرے کلمات ہی چلتے ہو کہتا اللہ میں دنیا کو جاواں تے سجدے دی حالت دے اندر ہواں اللہ نے یہ دعا بھی قبول کر لئی آقا فرماتے نے ان جس وقت موت آئی اس سجدے دی حالت دے اندر پر قیامت دا دن ہوگا اللہ دی دربار دے اندر لے جائے گا اللہ کہنے گے میرے فرشتوں اس میرے بندے نو میری رحمت دے نال میری جنت دے اندر داخل کر دیو میری رحمت دے نال اے بندہ ضد کرے گا اللہ میں 500 سال تیری عبادت کیتیاں اللہ تے اک چمکا تے بات پڑھی تیری نافرمانیاں نہیں کیتیاں اللہ اج بھی میں تیری رحمت دے نال جنت دے اندر جانا ہے تے 500 سال تے میرے عمل کیتے گئے اللہ فرمان گئے میرے بندے ناصر کر کہے گا نہیں اللہ میں جنت دے اندر جانا ہے تمہیں اپنے عملہ دے نال کرنا ہے اپنے عملہ دے نال اج اسی بھی نماز پڑھنے ہیں بولو بندہ ضد کرے گا وہ بندہ ضد کرے گا اڑ جائے گا اللہ فرمان گئے میرے فرشتوں اس طرح کرو ایک آنکھ کٹ کے ایک پلڑ دے اندر رکھ دیو تے 500 سال دیا عبادت دوسرے پلڑ دے اندر رکھ دیو اے جس وقت وزن کیتا جائے گا نا ایک آنکھ دی قیمت جڑی ہے وزنی ہو جائے گی تے 500 سال دی عبادت ہلکیاں ہو جان گیا اللہ فرمان کے اس بندے نے پکڑ تے جہنم دے اندر سٹ دیو نا اللہ کو معاف فرماوی اللہ سانو معاف کر دے اے کہے گا اللہ مڑ مڑ کے ویکھ رہے کی ویکھ رہے اللہ میں اپنے عملہ تے ناز فخر نہیں کرتا اللہ میں اگر جنتی لوڑ تیری رحمت دے نال اللہ فرما کے ویکھ رہے جویں تو کیسی میں تمہیں کر دیتا نہیں اللہ میں عملہ نال جنت وچ نہیں بلکہ میں تیری رحمت دے نال جانا ہے اللہ فرما کے میرے فرشتوں اس بندے نو میری رحمت دے نال میری جنت دے اندر داخل کر دیو آج اسی نمازاں پڑھنے اللہ تیری توفیق دے نال اللہ تیری توفیق دے نال اس کے حلال کمانے اللہ تیری توفیق دے نال سارے کام کرنے اللہ سانو بھی اپنی رحمت دے نال جنت دا داخلہ عطا کر دینا اچھی آمین کو جنت نہیں چاہی دی میرے تیرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا بلکہ صحابہ نے سوال کیا آقا تسی جنت دے اندر جاؤ گے ہاں اگر میں بھی جنت دے اندر جاواں گا تے اللہ دی رحمت دے نال جنت دے اندر جاواں گا ایک اکھ جڑی ہے انسان مان کرے گا تے ایک اکھ دا بھی انسان مول نہیں بھر سکتا اس اکھ دے فطرے دنیا کے اندر بڑے اس اکھ دی حفاظت کرنی ہے میرے بھائی ایک اکھ دا فتنہ کوئی چھوٹا جا فتنہ نہیں اس اکھ دے فتنے نال بڑے بڑے لوگ جڑے دین چھڈ گئے اور اج بھی سارے معاشرے دے اندر جناب داڑھی دا قتل عام داڑھی منڈوا لیں گے دوست دے پیچھے لگ کے جی میرے دوست نو یا میری گرل فرینڈ نو میری داڑھی پسند نہیں اور میرے بھائی
پیچھے آ جا. امام قیم رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر ایک واقعہ نقل کرتے ہیں. مصر دا ملک، مصر دا بازار، ایک جامع مسجد کے اندر ایک نوجوان اذان پڑھتا ہے، بڑا خوبصورت نوجوان. اذان اللہ نے آواز بھی بڑی پیاری دیتی ہے. انہاں آوازاں دی حفاظت کیتا کرو، انہاں جوانیاں دی بھی حفاظت کیتا کرو. اللہ کو انہاں دی سلامتی دی دعا بھی منگا کرو نا. امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اے نوجوان، اس وقت کوئی سپیکراں دا دور نہیں، بلند جگہ تے چبوترے تے چڑھ کے اذان پڑھ رہے ہیں، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. ایک گھر دے اندر نگاہ پئی، عیسائیاں دا گھر، ایک نوجوان تے خوبصورت لڑکی تے نظر پہ گئی. اذان ختم کر کے ایک بندہ مسجد تو نوجوان باہر نکل گیا، انہاں دا دروازہ کھٹکھٹایا، کہنے لگا میں تھوڑی بیٹی نال نکاح کرنا چاہنا. انہوں نے کہا اسی عیسائی تسی مسلمان نہیں ہو سکتا. اللہ معاف فرمائے، کہنے لگا میں مرتد ہو جانا، تسی مینوں رشتہ دے دیو. اے مرتد ہو گیا، رشتہ ہو گیا. جناب ایدی منگنی طے ہو گئی، شادی کے دن قریب نے. چھت تے چڑھ رہے ہیں، پیر پھسلا، گرتے تے بال پیچھے گرتا ہے تے من کا ٹوٹ گیا. ہم دس دے صحیح نہ اور جیدے پیچھے اپنا ایمان جڑا ضائع کر دیتا اور نمازاں پڑھیاں، اذاناں پڑھیاں، گڑے کھاتے آئیاں. میرے بھائی زندگی دا کوئی پتہ کوئی نہیں، اے دنیا والے دے پیچھے لگ گئے. اے جناب اپنے ایمان نو خراب نہ کرنا، اے جناب ایمان خراب نہ کرنا. اے تے اللہ دی رحمتاں نے جڑا اسی سیدھے رستے تے پھرنے آ. اج صبح دی گل ایک میرے نال قاری صاحب پڑھاندے نے، گل کرن لگے ایک بندہ جمعے تے نمازاں پڑھدا، زد دے اندر آ کے انہیں جمعے پڑھانے چھڑ دیتے. میں کہا قاری صاحب اللہ دا بڑا شکر ہے، اگر سیدھے رستے تے پھرنے آ تے دی رحمتاں دے نال پھرنے آ، ساڈا کی کمال ہے. اے تے اللہ دا بڑا شکر ہے. ایک بندہ مسجد تے نمازاں پڑھدا ہے، اس بندے نوں ڈرنا بھی چاہیے. اللہ تیرا شکر ہے تو سانو سیدھے رستے دی ہدایت دتی ہے. اے تے نہیں جڑا پنج نمازاں پڑھ کے لوگوں نوں اسی کہی جائیے تسی کافر، تسی جہنمی. میرے بھائی اپنے نمازیں تے مان نہیں کرنا، نمازاں بھی پڑھنیاں نے، اللہ دا شکر ادا بھی کرنا ہے. کہتا ہے ساڈے وچ کوئی نہیں کمال رکھیا، اللہ دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا، اللہ دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا. دے جڑا پار ہر شے دین تو، اللہ نہیں جے کدی کنگال کریا، اللہ دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا. آقا دیاں قدماں وچ دل رکھیے، آقا دیاں قدماں وچ دل رکھیے. جویں سونے آقا دے بلال رکھیا، اللہ دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا. میرے بھائی اگر تو نمازاں پڑھ لینا اللہ کا بڑا شکر ہے. میرے بھائی اس حق کی حفاظت کرنی ہے. اس حق دے بڑے بڑے فتنے نے، ایمان ضائع ہو جاتا ہے، ایمان ضائع ہو جاتا ہے. ایک آخری بات، نبی سلیمان ایک وصیتاں تے نصیحتاں کردا ہے اپنے نوجوانوں. میں نوجوان نوں کہندے او نوجوان گل سن لے، اپنی اولاد دی حفاظت کرنی ہے، اپنی جوانی دی حفاظت کرنی ہے. کسی لڑکی دے پیچھے نہ جانا، سب دے پیچھے چلا جائے گا، شیر دے پیچھے جائے گا اور مڑ کے تیرے تے حملہ کرے گا، تیری جان لے لے گا. اگر کسی عورت تک سے لڑکی دا پیچھا کرے گا اور مڑ پڑے گی تو تیرا ایمان تباہ و برباد کر دے گی، تیرا ایمان ضائع کر دے گی. اپنی ناکانی پاستہ کرنیاں نے نال کی ہوتا ہے. کہتے آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے، تم ہمارے ہم تمہارے ہو گئے. گلا گلا کے اکھاں کئی ساری بات ہی سمجھا گئے. انہاں اکھاں دی حفاظت کرنی ہے. اور خوش قسمت
نبی پاک علیہ السلام نے زیارتاں کیتیاں نبی پاک علیہ السلام دے جڑے جان نثار نے انہاں نے جناب مثالاں بھی اخیر پیش کر دتیاں ایک علاقے دے اندر جا رہے نے اوتھے حملہ کرنا ہے علاقے والے نوں پتہ لگ گیا اے جڑے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے بنن والے جڑے علاقے دے اندر جاندے نے پتہ کر کے لے جاندے نے انہاں نے رات مشورہ کیتا اپنے علاقے دے نوجوان لڑکیاں خوبصورت جمع کر لیا جان انہاں نوں خوبصورت لباس تے خوبصورت قسم دے زیور پہنا کے انہاں دے راستے دے اندر کھڑا کر دیتا جائے ہو سکتا ہے انہاں دا ایمان ضائع ہو جائے ہو سکتا ہے لڑکیاں تے پیدا ہو جان تے انہاں نوں جناب ایک مکانی نصیب ہوئے گی شکست ہو جائے گی رات جناب امیر المؤمنین امیر اس لشکر کا جڑا امین ہے وہ امیر نے جناب بٹھا کر کے لوگوں کو فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم اے مرداں تے عورتاں نوں اس بارے دے اندر دو جگہ تے کیا گیا ہے اور مردوں اپنے آپ کی حفاظت کرنی ہے عورتاں نوں بھی کیا گیا تسی بھی اپنے آپ کی حفاظت کرنی ہے اے امیر نے رات قرآن کی آیت سنا دیتی اے صبح جس وقت جناب حملے واسطے جا رہے ہیں راستے دے اندر نوجوان لڑکیاں کھڑیاں نے علاقے والے لوگ چھتاں تے چڑھ کے دیکھ رہے ہیں اج دیکھ رہے ہیں جناب ہوتا کی ہے اے نبی پاک علیہ السلام تکن والے دیکھن والے نبی پاک علیہ السلام نے اپنے اندر زیادہ کرنے والے اے نظر چھکا کر کے کولوں گزر رہے ہیں آپس دے اندر گلاں کردیاں نے لگدا اس طرح جنہ انہاں نوں کچھ نظر ہی کوئی نہیں آندا انہاں نے کہ نظر تے بڑا کچھ آندا ہے پر رات اسی اللہ کا قرآن سن کر کے آئے ہاں آمن اللہ قرآن دا کہنا جے تو جنت وچ کر لینا چھڈ رسم و رواج تمامی کر قبول نبی دی غلامی تینوں ہورا بھی دین سلامی بل سنت والا کہنا آمن اللہ قرآن دا کہنا جے تو جنت وچ کر لینا اللہ کو دعا ہے اللہ سانو ان آنکھاں دی حفاظت کرنے توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ سانو ان آنکھاں دی آوارگی تو اللہ محفوظ فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین